نایاب شہر کے ایک اچھے گھرانے میں پلی بڑی تھی۔ اس کے 3 بھائی اور 1 بہن، سبھی پڑھے لکھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ سب کی زندگیاں خوشحال تھیں، مگر نایاب گونگی اور بہری تھی، جو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ گھر والے اس کی شادی کے لیے فکر مند تھے، لیکن کوئی بھی اچھا رشتہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار ایک سیدھے سادے آدمی نعیم سے اس کا رشتہ طے پایا۔ یہ شادی نعیم کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک گونگی بہری لڑکی ان کے گھر میں زیادہ مسائل کھڑے نہیں کرے گی اور خاموشی سے زندگی گزار لے گی۔ نایاب کے اپنے گھر والے بھی سکون کا سانس لے چکے تھے اور ایک بڑی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی، لیکن شادی کے بعد نایاب کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ وہ جو ہمیشہ شہر کی روشنیوں، سہولتوں اور آزادی میں پلی بڑی تھی، اچانک ایک ایسے ماحول میں آ گئی جہاں عورتوں کا باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا شوہر نعیم، جو شروع میں اسے قبول کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اب اسے کمتر سمجھنے لگا۔ وہ اکثر اس کا مذاق اڑاتا، تم تو بول ہی نہیں سکتی، ہر وقت آں کرتی رہتی ہو جیسے کوئی بیمار ہو۔ کبھی کبھی وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نایاب کی نقل اتار کر ہنستا اور سب کہہ کے لگاتے۔ نایاب اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ اس کے سسرال والے بھی اسے بوجھ سمجھنے لگے۔ وہ جب بھی شوہر کے رویے کی شکایت کرنا چاہتی، وہ اسے جھڑک دیتا، تم تو بات ہی نہیں کر سکتی، بس اشاروں میں شکایتیں کرتی رہتی ہو۔ کوئی عام بیوی ہوتی تو کچھ کہتی، تم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز نایاب کو تکلیف دیتی، وہ نعیم کا عام سا حلیہ اور اس کی غیر سنجیدہ طبیعت تھی۔ نایاب جب اپنے بھائیوں کو دیکھتی، جو اچھے لباس پہنتے، برانڈڈ پرفیوم لگاتے، پینٹ شرٹ میں ملبوس، با اخلاق اور مہذب انداز میں بات کرتے، تو اسے اپنا شوہر بالکل ان جیسا نظر نہ آتا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اچھے کپڑے پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، فیشن کا خیال رکھے، مہذب انداز میں بات کرے جیسے اس کے بھائی یا اس گھر کے دوسرے مرد کرتے ہیں، مگر نعیم کو اس سب بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ کبھی کبھار وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، اپنے انداز میں اشاروں سے بتاتی کہ وہ تھوڑا اچھا بننے کی کوشش کرے، مگر نعیم ہنسی میں ٹال دیتا، یہ سب ہمارے گاؤں میں نہیں چلتا، تم شہر کی ہو، تمہیں ہی ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ نایاب خود کو وہاں ایڈجسٹ نہ کر سکی۔ کچھ مہینے برداشت کرنے کے بعد اس نے ہار مان لی اور واپس اپنے میکے آ گئی، لیکن یہاں بھی اسے قبول نہ کیا گیا۔ بھابیاں اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتی، بھائی ہنسی مذاق میں بھی اسے نہ بلاتے، سب چپکے چپکے باتیں کرتے، دیکھو کیسے واپس آ گئی، وہاں سیٹ ہی نہ ہوئی، اب یہ ہمیں تنگ کرے گی۔ گھر میں سب اپنے میں مگن تھے اور نایاب ایک تنہائی میں قید ہو چکی تھی۔ وہ چڑچڑی ہوتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ جب وہ دیکھتی کہ اس کے بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، ان کے بچے خوش ہیں اور سب اسے نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں نفرت بھرنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ نفسیاتی مریضہ بنتی گئی۔ بھابیاں اسے مزید تانے دیتی، بھائی اسے بوجھ سمجھنے لگے اور سب اسے دور دور رہنے لگے۔ نایاب کے دل میں ایک عجیب سی دشمنی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے بھائیوں کے بچوں پر غصہ نکالنے لگی، کبھی کسی کا کھلونا توڑ دیتی، کبھی کسی کو چپکے سے مکہ مار دیتی۔ بچے اس سے ڈرنے لگے، وہ چیختے چلاتے تو بھابیاں اسے چڑیل کہنے لگی۔ یہ شادی ہو کر گئی مگر واپس چڑیل بن کر آئی۔ بھائی بھی ہنستے، ہاں واقعی یہ تو اب ڈرونی لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ نایاب کا رویہ اور زیادہ بگڑ گیا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، بچے اس سے خوفزدہ ہو کر چھپ جاتے اور گھر میں سب اسے منحوس سمجھنے لگے۔ وہ جو کبھی ماں کے آنگن کی معصوم گڑیا تھی، اب ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس سے سب خوف کھاتے تھے۔ ماں بے بس تھی، مگر وہ بھی کب تک زندہ رہتی، ایک دن وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی اور نایاب کی زندگی مزید اندھیرا ہو گئی۔ وہ اب گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی، خود سے باتیں کرتی، کبھی روتی کبھی ہنستی، کوئی اسے تسلی دینے والا نہ تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ وہ جو پہلے ہی خاموش تھی، اب اس کی خاموشی میں خوف بھی شامل ہو گیا۔
گھر والے اسے پاگل سمجھنے لگے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ پاگل نہیں تھی، بلکہ حالات نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔